اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک حد مقرر کر دی ہے، ہر کام کے معاملے میں شریعت مطہرہ کے اندر ایک حد مقرر ہوئی ہے، اور ارشاد ہوا تلک حدود اللہ، اے لوگو سن لو یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائے وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس پر بہت ساری باتیں، مثال کے طور پر کسی شخص نے ایسا فعل کیا جس پر قرآن مجید میں اس پہ حد جاری ہو رہی ہے، اور پھر کسی صاحب اختیار نے آ کر اسے معاف کر دیا، اور پھر آگے یہ کہا جائے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، پھر آگے سے یہ کہا جائے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی معاف کیا ہے۔ تو یہ بات میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث سے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے معاملے میں کبھی بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے معاملے میں ہمیشہ معافی فرمایا ہے، لیکن جہاں اللہ کی قائم کردہ حدیں آ گئی ہیں وہاں اللہ کے محبوب نے بھی کبھی نرمی نہیں برتی۔ اور آج جہاں اپنی بات آ جائے وہاں تو ہم بڑا فیصلہ لیتے ہیں، یہ جی توہین عدالت ہوئی ہے، توہین عدالت پر تو کیس ہو سکتا ہے، توہین ختم نبوت پر کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ توہین ختم نبوت ہو جائے تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، توہین قرآن ہو جائے تم سے کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے، توہین اسلام ہو جائے کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جاری فرمائی ہے، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، یہ کسی بھی معاملے میں ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ رک کر بیان کر رہا ہوں، بس ہمارے معاشرے کے اندر طلاق ہو جاتی ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے یہ قانون نافذ کیا ہے کہ 3 طلاق کے بعد کوئی صلح نہیں ہے، 1 طلاق کے بعد صلح کی گنجائش ہے، 2 کے بعد گنجائش ہے، لیکن 3 کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہمارے لوگ کچھ پنچایت کے اندر ایسے پنچایتی بن جاتے ہیں یا اپنی ڈیرے داری کو ایسے چمکاتے ہیں، چھوڑو جی مولویاں پیچھے لگ سو دے گھر ہو جا اور بیٹھ سو، اس میں تو اتنے دن ہوتے ہیں، چلے سلو کروا دے، گھر بسانا ہے۔ اللہ کے بندو، جو اللہ نے حد قائم کر دی ہے تم اس کو توڑ کے کسی کا گھر بسانا چاہ رہے ہو، یہ کون سی سلو ہے جو اللہ کی قائم کردہ حدوں سے آگے بڑھ گئی؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے، دل کے کانوں سے سن لیجئے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام جانے اور جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانے، اللہ کی اور اللہ کی ساری مخلوق کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ یعنی 3 طلاق کے بعد صلح حرام ہے اور لوگوں نے اسے حلال کر دیا۔ یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، ایسے ہی تجارت میں آ جائے، سود کو قرآن و حدیث کے اندر حرام قرار دیا گیا اور ہمارے معاشرے نے اس کو نئے نئے نام دے کر اس کو جائز کر دیا۔ یہ اس طریقے سے آئے تو جائز ہے، اس طریقے سے آئے تو جائز ہے، اور آگے سے بتایا جائے کہ علماء نے تو یہ بتایا ہے تو کہا جی چھڈو مولویاں پیچھے لگو تو زندگی بھول جاؤ۔ کون سی باتیں ہیں جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اور اس پر قرآن کی آیتیں اتر چکی اور ہم نے اس کو اپنی عقل کے بل بوتے پہ جائز قرار دیا، تو پھر بتائیے کیا ہم نے صحیح کیا؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی قائم کردہ حدوں سے تجاوز کر جائے وہ ظالم ہوتا ہے۔ اور قرآن میں فرمایا گیا اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں سے کبھی محبت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی، جہاں قرآن و حدیث کا مسئلہ آ جائے وہاں اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑایا کرے، جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی بات آ جائے وہاں اپنی عقل کے گھوڑے روک دیے جائیں، وہاں وہی عمل کیا جائے جو رب نے قرآن میں فرما دیا ہے یا محمد عربی کے فرمان میں آ گیا ہے۔ بس اس سے آگے ہماری کوئی عقل نہیں ہے، اور یہی صحابہ کرام کا ترا امتیاز تھا۔ ایک بات کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو ایک ملک میں سفیر بنا کے بھیجا گیا، وہاں بادشاہ کے دربار میں
کھانے کا ایک دسترخوان سجا اور اس پر بہترین قسم کے کھانے لگے۔ اب کھانا کھاتے ہوئے حضور علیہ السلام کے صحابی کے ہاتھ سے کھانے کا ایک لقمہ گر گیا۔ اس صحابی نے اس لقمے کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا کھانا بہت سارا پڑا تھا اور جناب یہ چاہتے تو اور کھانا لے لیتے، اس ایک لقمے کی اہمیت کیا تھی؟ تو کسی نے کہہ دیا جناب دسترخوان پہ اتنا کھانا پڑا ہے، آپ وہ کھانا لیتے، آپ ایک گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو اس صحابی نے ارشاد فرمایا کیا ان لوگوں کے اس درباری معاملے کو دیکھ کر میں محمد مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ دوں؟ فرمایا یہ زمانہ ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ سکتا نہیں۔ اور وہاں حدیث رسول سنائی، فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، گھر میں کھانے کا ایک لقمہ گرا پڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ گھر والوں نے عرض کی سونا آپ حکم کرتے ہم کھانا تیار کر دیتے، لیکن میرے آقا نے فرمایا تھا اے عائشہ کھانے کا احترام کرو، ہر کھانے والی چیز کی قدر کرو کہ یہ روٹی جس گھر سے روٹ جائے پھر مڑ کے نہیں آتی۔ تو یہ بات یاد رکھی جائے، ہم اپنی زندگی کے اس معاملے کے اندر اپنا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے جائے کہ اپنی عقل کے مطابق۔ تو جہاں قرآن و حدیث کا مسئلہ آ جائے وہاں عقل کے گھوڑوں کو روکا جائے، وہاں شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا جائے۔